الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش ہو تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ پرسوں بدھ کے روز ندیم صاحب سے جو آپ کے ضلع جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کے ناظم ہیں اور رابطہ ہوا، پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ اس جمعے میں یہاں ہیں؟ میں نے بتایا کہ اس جمعے کو میں رہوں گا لکھنؤ میں، تو انہوں نے آپ کی اس مسجد کے لیے ہمارا خطبہ طے کیا۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج کے دن یہاں ملاقات کرائی، ملاقات کا شرف بخشا اور کچھ باتیں قرآن و حدیث پر مبنی سننے کی توفیق دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حق تو یہ تھا کہ محرم کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے کہی جاتی، لیکن چونکہ وہ موضوع اتنا طویل ہے اور اتنا تفصیل طلب ہے کہ وہ ہمارے 25-30 منٹ کے خطبے میں مناسب نہیں ہے کہ اس کو کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں پر ختم کیا جائے۔ لمبی اور طویل اس کی تاریخ ہے، پھر اس میں خرافاتیں بھی ہوتی ہیں، کبھی تفصیل سے گفتگو ہو تو اس موضوع پر ہم آپ کے سامنے اپنی باتیں رکھیں گے۔ میں نے قرآن کریم کی جو حکایت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اسی مناسبت سے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مسلمانوں اللہ سے ڈرو، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر مسلمان کو، ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کی۔ دنیا میں انسان بہت تیاری کرتا ہے۔ ہماری بیٹی 15 سال کی ہو جاتی ہے، 18 سال 20 سال کی عمر میں ہمیں اس کی شادی کرنا ہے، ہم 15 سال کی عمر کے بعد سے ہی اس کی تیاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا بیٹا جب ہائی اسکول کرتا ہے اور جب 11th میں آتا ہے، 12 سے پہلے ہی ہم اس کا ذہن بناتے ہیں کہ بیٹا 12 کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے، انجینئر بننا ہے کہ بایو لیا ہے، MBBS کرنا ہے، اس کی تیاریاں ہم شروع ہی سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہمارا بیٹا نیٹ میں اگر پاس نہیں ہو سکا تو پرائیویٹ طریقے سے اگر ہم اس کو پڑھائیں گے تو اس میں کتنا خرچہ آئے گا، اس کی بھی ہم تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ سب چیزیں تو رسمی ہیں، دنیاوی ہیں، اور یہ پائیدار نہیں ہے، تمہیں یہاں ہمیشہ کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس دن کے لیے آپ نے کیا تیاری کر رکھی۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیار کیا ہے، کیا بھیجا ہے، وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اگر یقین ہے تو دنیا میں کوئی ایک مذہب ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی شکل میں مرنے کے بعد کی زندگی کو تسلیم نہ کرتا ہو، سب کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوگا قیامت کے دن، کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں، مرنے کے بعد انسان اچھے کرم کیے ہوں گے تو پھر انسان بن کر جنم لے گا، اور اگر اس نے برے کرم کیے ہوں گے دنیا میں تو وہ اپنے کرموں کے مطابق کتا، بلی، چوہا، بندر یہ سب بنے گا۔ لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کے سب قائم ہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ ہم دنیاوی نظام پر غور کریں، سورج کا پورب سے اپنے ٹائم سے نکلنا، مغرب میں پشچم میں اپنے ٹائم پر ڈوبنا، سورج کی گرمی اتنی ہی ہمیں اور آپ کو ملنا جتنی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے، بارش کا اسی مقدار میں آسمان سے زمین پر آنا جتنی ہمیں ضرورت ہے، ہوا کا اسی تیز اسپیڈ سے چلنا اور اتنی مقدار میں چلنا جتنی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے۔ آپ غور کریے کہ یہ نظام بغیر کسی چلانے والے کے کیسے وجود میں آ جائے۔ ہلکی سی بارش تیز ہوتی ہے تو سیلاب اور باڑھ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، پھر ہم مسجدوں میں دعا مانگتے ہیں۔ اس وقت دیکھیے دلی کے اوپر کیسا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ ہر سال بہار میں دیکھ لیجیے کس طریقے سے پانی کا سیلاب آتا ہے۔ ہوا تھوڑی سی اپنی اسپیڈ سے تیزی اختیار کر لے، تھوڑا سا تیز اسپیڈ سے اور آگے بڑھ جائے تو وہ آندھی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، کتنے لوگوں کی جھونپڑیاں گر جاتی ہیں اور کتنے درخت اپنی جگہ سے ٹوٹ کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں کیا بتلا رہی ہیں کہ کوئی ہے جو ان پر کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، دنیا کوئی ہے جو ان چیزوں کی مالک ہے۔ مثلا اب بارش تیز آ جائے اور سیلاب آ جائے، گھر کی گھر اور گاؤں کے گاؤں اجڑ جائیں، کوئی حکومت آپ کی مدد نہیں کر سکتی ہے، آپ کے گھر کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکتی ہے۔ بھلے ہی وہ بعد میں بنا دے مکان، بھلے ہی وہ آپ کی مالی تعاون کر دے، لیکن اس آفت اور مصیبت سے آپ کو چھٹکارا نہیں دے سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی جو یہ باور کرانا چاہ رہا ہے، یہ تسلیم کرانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو سپر پاور میں ہی ہوں،
اگر تم اپنے مکان کو بچا سکتے ہو تو بچاؤ، اگر تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچاؤ، ان طوفانوں سے اگر لڑ سکتے ہو تو لڑ کر دکھاؤ، اپنی بستیوں کو سیلاب پہ ڈوبنے سے بچا سکتے ہو تو بچا کر دکھاؤ۔ کوئی حکومت بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتی ہے، تمہاری جان کی حفاظت نہیں کر سکتی ہے، کوئی ہے تو جو تمہاری جانوں اور تمہارے مالوں کا مالک ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں یہ پاور کریں۔ اسی سے 2 قدم آگے بڑھ کر اللہ نے کہا جب موت برحق ہے اور اس پر میرا ہی نینترن ہے، میرا ہی کنٹرول ہے، تو ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ جملہ بہت شارٹ ہے، کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اب سوچئے آپ اپنے گھر سے یہاں تک آئے ہو، جو جس بزنس سے، جو جس کاروبار سے جڑا ہوا ہو، وہ ذرا اپنے کاروبار پر غور کر کے دیکھ لیں۔ کوئی موبائل کا میکینک ہے، وہ غور کرے کہ اس نے 100 روپے کی جگہ پر 1000 روپے تو وصول نہیں کیا ہے، اپنے پاس آنے والے کسٹمر کو بے وقوف تو نہیں بنایا ہے کہ اس میں یہ چیز خراب ہو گئی، یہ چیز پڑے گی، اور پڑھنا اس میں کچھ نہیں تھا۔ اب اگر اس نے 100 روپے کی جگہ پر 1000 وصول کیے ہیں، وہ سوچے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے آج کیا تیار کیا ہے۔ کسان کھیت سے جڑے ہوئے ہیں، اگر آپ تو اپنے کھیتی و باڑی کے بارے میں سوچئے، اگر آپ آم کے کاشتکار ہیں تو دیکھیے کہ آپ نے ان ٹوکریوں میں جو آم بھرتے ہیں، آپ نے سڑا ہوا اور بیکار قسم کا آم کتنا نیچے رکھا ہے اور اچھا قسم کا آم کتنا اوپر رکھا ہے، اور مارکیٹ میں آپ نے کس چیز کی سپلائی کی ہوئی ہے، آپ نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کی ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ ایک گلہ اور اناج بیچنے والے کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اس سے اس کے بھاؤ قیمت پوچھتے ہیں۔ اس نے بتایا، آپ نے اس اناج کے اندر، اس کے ڈھیر کے اندر جب ہاتھ ڈالا تو وہ اندر سے وہ اناج گیلا تھا، اوپر سے خشک تھا۔ پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی کل بارش ہو گئی تھی، اس لیے مال بھیگ گیا تھا، میں نے اس بھیگے ہوئے مال کو اوپر نیچے رکھ دیا اور سوکھا ہوا کچھ اناج نیچے اوپر ڈال دیا۔ آپ نے کہا یہ دھوکہ دینا ہے، آپ کا مال اگر بھیگ گیا تھا تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ بھیگا ہوا مال اوپر رکھ دیتا کہ کسٹمر کو دھوکہ نہیں ہوتا۔ جتنا بھی تم شام تک کماؤ گی سارا کا سارا حرام کمائی ہوگی، حرام کا مال ہوگا۔ غور کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ ہم کسی کو بزنس میں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہم غور کریں کہ اپنی زندگی کے اندر ہم کیا کیا کر رہے ہیں۔ اسی کو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ مسلمانوں تم اللہ سے ڈرو، اور ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کی ہوئی ہے۔ ہر چیز کے اندر صاف ستھری بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جب بھی کوئی بات کرو تو صاف ستھری اور درست اور صحیح بات کرو۔ بیٹے کا رشتہ ہو تو صاف صاف بتاؤ میرے بیٹے کے اندر یہ خوبیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں۔ بیٹی کا رشتہ ہو تو صاف صاف بتاؤ میری بیٹی اتنے بجے اٹھتی ہے، یہ کھاتی ہے، یہ پکاتی ہے، اتنا آرام کرتی ہے، اور اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں اور یہ برائیاں ہیں۔ ہر چیز کے اندر میرے پیارے ساتھیوں بات صاف ستھری ہونی چاہیے۔ اسی کو قرآن نے کہا قولا سدیدا کہا ہے، قولا صحیح نہیں کہا کہ جب بھی بات کرو تو صحیح بات کرو، یہ نہیں کہا اللہ نے، بلکہ کہا جب بھی بات کرو تو صاف ستھری اور سیدھی بات کرو۔ سدید کہا ہے، عربی زبان میں سدید کا لفظ تسدید السہم سے نکلتا ہے۔ تسدید السہم، کمان میں تیر لگاتے ہیں آپ، سہم کے معنی تیر کے، اور جب کمان میں تیر لگا کر جب آپ چھوڑتے ہیں تو وہ تیر سیدھے وہیں جاتا ہے جہاں آپ نے نشانہ لگایا ہے۔ وہ تیر دائیں بائیں نہیں ہو سکتا ہے، بالکل سیدھے جہاں آپ نے نشانہ لگایا اسی جگہ پر لگتا ہے۔ تب عربی میں کہا جاتا ہے اس کو تسدید السہم، تیر کا اپنے نشانے پر لگنا، اسی سے آیا ہے سدید۔
قولاً سدیدا، بات جب کرو تو بالکل من موافق بات کرو، سامنے والے کے مطلب کے مطابق بات کرو، ایسی بات کرو جس کے دو معنی نہ ہو۔ کوئی ہم سے پوچھے جدید صاحب کل آپ کہاں تھے، اور مجھے جگہ نہیں بتانا ہے، نہیں بتانا چاہتا ہوں، کمپٹیشن کا دور ہے، یہ ہمارا راز جان جائے گا، نہیں بتانا چاہتا ہوں، میں نے کہہ دیا زمین کے اوپر آسمان کے نیچے۔ بات صحیح ہے، ہم کہیں بھی تھے لیکن تھے تو زمینی کے اوپر، ہم کہیں بھی تھے تو آسمانی کے نیچے، لیکن پوچھنے والا یہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ آپ کہاں تھے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا، وہ بھی جانتا ہے کہ آپ زمین کے اوپر تھے، آسمان کے نیچے تھے، وہ کچھ اور جاننا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو نہیں بتانا تو آپ صاف صاف کہیے میں کہاں تھا، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اتنے سی بات کہنے میں کیا آپ کو لگے گا نہیں، برا مان جائے گا، کہے گا اچھا ہم سے نہیں چھپا رہے ہو، تب آپ نے کہہ دیا صحیح بتانا بھی نہیں چاہتے ہو، اور ایسا جملہ آپ نے استعمال کیا جس کے دو معنی، سامنے والا غلط بھی نہ سمجھے اور ہمارا مقصد بھی حل ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے یہ بھی جھوٹ میں لکھا جائے گا اگرچہ آپ صحیح بول رہے ہیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ سامنے والا یہ نہیں پوچھنا چاہتا ہے، سامنے والا آپ کے جگہ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ آپ کس جگہ تھے، کس محلے میں تھے، کس کے گھر پہ تھے، آپ نہیں بتانا چاہتے، آپ کہہ دیجیے سوری میں نہیں بتا سکتا، بات ختم۔ یہ بھی سیدھی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں کوئی ایک ایسی دعا بتا دیجئے یا ایسا عمل بتا دیجئے۔ دونوں باتیں اس نے پوچھی، دعا ہو تو دعا بتا دو، عمل ہے تو عمل بتا دو۔ کہا کیا؟ اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایک ایسی دعا بتا دیجئے یا کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے جب میں اس دعا کو پڑھوں یا اس عمل یا اس کام پر عمل کروں تو آپ مجھے بتائیں تو وہ قبول ہو جائے، میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میرے منہ سے جو بھی دعا نکلے اللہ اس کو قبول کر لے۔ اب سنیے گا نبی اکرم نے کیا بتایا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا کیا جا رہا ہے؟ اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایک ایسی دعا یا ایسا عمل بتا دیجئے جس دعا کو پڑھ کر یا جس عمل کو کر کے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میرے منہ سے جو دعا نکلے اس کو اللہ رب العالمین فوراً قبول کر لے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرو، اللہ کے نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم فجر کی نماز با جماعت ادا کیا کرو، اللہ کے نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم ظہر کی نماز پابندی سے پڑھو یا 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو، آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ پڑوسیوں کا خیال رکھو، آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جب نبی سے پوچھا گیا کہ ایسا عمل بتائیے یا ایسی دعا بتائیے جس کو میں کروں تو فوراً میری دعا قبول ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو جملہ استعمال کیا اس کے لیے آپ نے جو اس کو جو طریقہ بتایا وہ 2 جملوں میں یہ تھا کہ حرام کا لقمہ چھوڑ دو اور حلال روزی کھانا شروع کر دو۔ لقمہ حلال کو اپنا منصور بنا لو، لقمہ حلال کو اپنا اٹھنا بیٹھنا بنا لو، حلال روزی کھانے والے بن جاؤ اور حرام مال سے توبہ کر لو، اس سے دوری بنا لو، مال حرام کا کوئی لقمہ تمہارے حلق کے نیچے نہ جانے پائے، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ کہ اللہ رب العالمین تمہاری دعائیں قبول کرنے لگے گا۔ ایسی چیز بتائی جو ہمارے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنے سے زیادہ مشکل ہے، تہجد کی نماز میں اٹھ کر تہجد ادا کرنے سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ آج 100 میں 95% ایسے لوگ ہیں، بلکہ ہم تو 95 بھی زیادہ کم بتا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اگر ہم اپنے قریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو اللہ ہی بہتر جانے کہ کس کی روزی حلال ہے اور کس کی حرام ہے۔ پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ کہاں سے ہو قبول؟ فرشتہ چیختا ہے، چلاتا ہے کوئی بندہ جو اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، گناہ کی توبہ کرے،
بخاری کے حدیث کے مطابق تو یہاں تک آیا ہے کہ اللہ رب العالمین مسافر کی دعا کو کبھی ریجیکٹ رائگا نہیں کرتا، لیکن اس مسافر کو جو پراگندہ حال ہے، سر پر گرد و غبار ہے، مٹی چڑھی ہوئی ہے، سفر کی حالت میں ہے، وضو بناتا ہے، کہیں مسجد کی اذان سے آواز آتی ہے، مسجد کی مائک سے یا مسجد کے مینارے سے اذان کی آواز آتی ہے، سفر میں ہے، مسجد میں چلا جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور نماز کے بعد وہ مسافر دعا مانگتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، آئے میرے رب مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے۔ اوپر سے آواز آتی ہے، مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام۔ اے فرشتوں بتاؤ، یہ آدمی مجھے پکار رہا ہے، مجھ سے دنیا بھر کی تمام ڈیمانڈیں کر رہا ہے کہ یہ دے یہ دے یہ دے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو دوں، لیکن مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، ومشربہ حرام، جو پی کر آیا ہے وہ بھی حرام کا، وملبسہ حرام، اور جو لباس پہن کر آیا ہے، جو کپڑا، وہ بھی مال حرام کا، وغذی بالحرام، اس کے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ بھی مال حرام کا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ اے فرشتوں تم ہی بتاؤ کہ ہم اس کی دعا کو کہاں سے قبول کر لیں؟ اس کے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام مال سے پروان چڑھا ہے، حرام مال سے بڑا پھلا پھولا ہے، ہم اس کی دعا سنیں تو کہاں سے سنیں؟ ریجیکٹ کر دیتا اللہ اس مسافر کی دعا۔ ان اللہ طیب یقبل طیب، اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ حرام لقمہ کھا کر ہمارے دربار میں ہمارے گھر میں آئے اور ہم سے کچھ مانگے۔ اسلام میں رزق حلال کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ واقعہ آپ نے اپنی مسجد کے امام اور خطیبوں سے سنا ہوگا، حضرت ابوبکر صدیق نے ایک ہی تو کھجور کھا لیا تھا اپنے غلام کا لایا ہوا، اور غلام سے پوچھا کہ کہاں سے لائے ہو، تو کہا کھانے کے بعد پوچھ رہے ہو، روزانہ تو پہلے پوچھتے تھے۔ کہا کہ وہ مجھے بھوک زیادہ لگی تھی، روزانہ محنت کر کے لاتے تھے، آج بھی محنت کر کے لائے ہوں گے اس لیے میں نے کھا لیا یہ سوچ کر۔ کہا کہ روزانہ محنت کر کے لاتا تھا، آپ پوچھتے تھے، میں بتا دیتا تھا، آپ کھاتے تھے، اور آج جب میں نے محنت ہی نہیں کی تو آپ نے پوچھا بھی نہیں اور کھا لیا۔ جب اس نے بتایا کہ میں نے کسی سے کہانت گڑھی تھی، کسی کی بیوی کا پیٹ بڑا دیکھا تو میں نے اس کو دیکھ کر کہہ دیا تھا کہ بھابھی کو بیٹا ہوگا، اس نے کہا تمہیں کیسے معلوم؟ کہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں، پیٹ دیکھ کر بتا دیتا ہوں کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی۔ آج 2 مہینے کے بعد ہمارے اسی دوست کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، وہ مارے خوشی کے اچھل گیا، وہ بہت بڑا مجھے پہنچا ہوا سمجھنے لگا، وہ بہت بڑا مجھے کرامت والا سمجھنے لگا، وہ جان گیا کہ میں بہت پہنچا ہوا انسان ہوں۔ اس نے کھجور لا کر تحفے میں مجھے دے دیے تھے، یہ وہی کھجور تھا جو میں لے کر آیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، تو میں تو نہیں معلوم تھا۔ اس نے کہا کہ تو اندھیرے میں میں نے تیر چلایا تھا، دھول میں لاٹھی ماری تھی اور نشانے پر لگ گیا۔ کب پانی لاؤ، غلام پانی لے کر آیا، حضرت ابوبکر صدیق نے 3 انگلی حلق میں ڈالی اور قے کیا، پھر پانی پیا، پھر قے کیا، بار بار پانی پیتے گئے، قے کرتے گئے، کچھ کھجور نکلتا رہا، پھر پانی پیتے رہے، پھر قے کرتے رہے، اس وقت تک پانی پیتے رہے اور اس وقت تک انگلی ڈال کر قے کرتے رہے جب تک یقین نہیں ہو گیا جتنا کھجور کھایا تب وہ سارا کا سارا نکل گیا ہوگا۔ جب یقین ہو گیا کہ اب نکل گیا ہوگا، اس کے بعد فرماتے ہیں حرام کا جب کوئی ایک لقمہ کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیاہ ایک نقطہ بٹھا دیتا ہے، کالے رنگ کا ایک نقطہ، جیسے ہم لوگ فل اسٹاپ لگاتے ہیں، فل اسٹاپ، بس ایسے نقطہ اس کے دل پر کالے رنگ کا بٹھا دیتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نقطے کو مٹا دیتا ہے، اگر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی تو وہ نقطہ جو کالے رنگ کا ہے وہ بڑھتے 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 پھیلتے پھیلتے پورے دل کو سیاہ اور پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے پاس جو مال آ رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا، آنے دو، جہاں سے بھی آ رہا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، دیکھا جائے گا مرے۔
بڑی اہمیت ہے حلال کی، ہماری عبادتوں سے جڑا ہوا مسئلہ ہے یہ۔ مال حرام کھا رہے ہیں، نماز قبول نہیں ہو رہی ہے۔ مال حرام کھا رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے ہماری۔ مال حرام کھا رہے ہیں، ہماری جو نسلیں پیدا ہو رہی ہیں اولادیں، ان کی تربیت اچھی نہیں ہو رہی ہے۔ کچھ دن پہلے بارہ بنکی کے ٹیرا میں جلسہ ہوا تھا میرا، میں نے کہا جب ہمارے احباب حلال روزی کھایا کرتے تھے اور اپنی بیویوں کو حلال لقمہ کھلایا کرتے تھے تو ان کے پیٹوں سے جو بچے پیدا ہوتے تھے وہ ابن تیمیہ، ابن قیم، احمد ابن حنبل، امام مالک، یہ سب بن کر نکلتے تھے۔ اور جب سے ہم نے مال حرام کھانا شروع کیا اور اپنی بیویوں کو کھلانا شروع کیا تو آج جو اولادیں پیدا ہو رہی ہیں وہ ٹک ٹاک پر ناچنے والے اور گانے والے، اور ہماری جو بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ انسٹاگرام پر ٹک ٹاک پر ناچنے اور گانے والیاں اپنے سروں سے دوپٹے اتار کر نئے اور فیشن دار کپڑے پہن کر نئی نئی ویڈیو بنا کر غیروں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ آج ایسی بیٹیاں ہمارے گھروں میں پیدا ہو رہی ہیں، یہ کڑوا سچ سننا پڑے گا، یہ ساری کی ساری دین ہے اسی مال حرام کی جو کھا رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں، یہ اسی کی دین ہے۔ کہاں سے ایسا ہے؟ تقوی نام کی کوئی چیز نہیں۔ سوچئے حضرت ابو بکر صدیق نے وہ پورا کا پورا کھجور اپنے حلق سے قے کر کے نکال دیا، پھینک دیا۔ کیا تھا؟ تحفہ دینا اور تحفہ لینا جائز ہے شریعت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحفہ دیا کرو، اور اگر کوئی تمہیں تحفہ دے تو تحفہ لیا کرو۔ تحفہ دینے میں اور تحفہ لینے میں، گفٹ دینے اور گفٹ لینے میں کوئی برائی نہیں، حدیث اپنی جگہ پر صاف ہے۔ لیکن غور کیجئے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کیشیئر، اپنا خزانچی اور اپنا خزانچی ایک صحابی کو بنایا، غور کیجئے جب وہ اس کے اوپر متعین کر دیے گئے، خزانے پر تعینات کر دیے گئے کہ تم اس کی دیکھ ریکھ کرو گے، تم اس کی نگرانی کرو گے، بہت سا مال ملا، ایک جنگ سے بہت سا مال لوٹا گیا اور اس میں سب مسلمانوں کا حصہ لگا، ان کا بھی حصہ لگا۔ جب ان کا حصہ لگا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو سب کا حصہ دے دیا۔ غالباً مغیرہ ابن شعبہ تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں اندازہ لگائیے کہ ان کو ایک بہترین قسم کی چادر ملی تھی، بہترین قسم کی چادر ملی تھی، اپنی چادر اوڑھنی تھی، دوپٹہ تھا جو صرف عورتیں استعمال کر سکتی تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ اس وقت میں جہاں پر ہوں وہاں میری بیوی نہیں، بیٹی نہیں، بہن نہیں، اس اوڑھنی کو کون استعمال کرے گا؟ اتنی قیمتی چادر ہے، اتنی قیمتی اوڑھنی ہے، کیوں نہ میں اس کو حضرت عمر فاروق کی بیوی کو گفٹ کر دوں؟ وہ گئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عمر فاروق کی بیوی نے دروازہ کھولا، انہوں نے کہا کہ مجھے چادر ملی تھی اوڑھنی، بہت خوبصورت چادر ہے، یمنی چادر ہے، یہ میرے حصے میں آئی، لیکن میری بیوی نہیں ہے، میری بیٹی نہیں ہے، میری بہن نہیں ہے۔ جب کوئی نہیں ہے تو میں اس کو لے کر آپ کے پاس چلا آیا، لہذا آپ اس کو لے لیجئے، آپ اس کو استعمال کر لیجئے، آپ اس کو استعمال کیجئے۔ جیسے ہی وہ دے کر جاتے انہوں نے اس کو قبول کر لیا، یہ سوچ کر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تحفہ دیا کرو، تحفہ لیا کرو، تو انہوں نے تحفہ لے لیا اور ان کے لیے دعائیں خیر کر دی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 دن کے بعد شہروں کا معائنہ کر کے جب گھر پہ آئے، ان کی بیوی وہی اوڑھنی اوڑھے ہوئے تھی،
بیٹھ کر استقبال کر رہی تھی اپنے شوہر کا کہ آئیں اور مجھے اس اوڑھنی میں دیکھیں، اس چادر میں دیکھیں۔ جیسی دروازہ کھولا حضرت عمر فاروق نے اپنی بیوی کے چہرے کو نہیں دیکھا، اپنی بیوی کی حالت کو نہیں دیکھا، سیدھے اسی کے اوپر نظر پڑتی ہے، چادر کے اوپر، اسی اوڑھنی کے اوپر۔ پوچھا اے میری بیوی، تمہارے شوہر کو بیت المال سے اتنی تنخواہ نہیں ملتی ہے، پھر یہ چادر تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ میں نے اس کو خرید کر بھی نہیں دیا ہے، یہ اتنی خوبصورت اتنی اچھی چادر تمہیں اوڑھنے کو کس نے دی؟ انہوں نے بتایا مغیرہ ابن شعبہ نے، اے امیر المومنین، ان کی کوئی بہن بیٹی ماں نہیں تھی، ان کو یہ مال میں ملی ہوئی تھی، ان کا بھی حصہ تھا، وہ مجھے گفٹ میں دے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی بات کو سن کر غصہ آیا، انہوں نے اس چادر کو اپنی بیوی کے سر سے کھینچا اور اس کو انہوں نے لپیٹا، جیسے ہم لوگ اس کو لپیٹ دیتے ہیں، لپیٹنے کے بعد گولا بنا دیا اسی چادر کا اور اپنی بیوی کے سر پر اتنی زور سے مارا کہ ان کی بیوی، حضرت عمر فاروق کی بیوی کہتی ہے کہ اس چادر کو اتنی تیز مارا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے سر میں جھنڈا آ گیا، میرے سر میں اس سے درد محسوس ہوتا رہا۔ پھر اسی چادر کو انہوں نے پکڑا اور ہم سے چھینا اور پھر سیدھے نکل گئے، نہ گھر میں پانی پیا نہ کھانا کھایا، سیدھے بیت المال چلے گئے اور بیت المال کے کیشیئر کو کہ سر پہ اسی چادر کو دے مارا اور فرمایا کہ آئے مغیرہ، کیا آپ جہنم میں بھیجنے کے لیے، جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے تیری نظر میرے اور میرے خاندان پر ہی پڑی تھی، میرے بیوی بچوں پر ہی پڑی تھی، اور کوئی تجھے نہیں ملا جس کو تو جہنم میں ڈھکیل دے؟ فرمایا ایسا کیا ہو گیا مجھ سے؟ فرمایا یہ تحفہ تم نے میری بیوی کو کیوں دیا؟ فرمایا تحفہ ہی تو تھا، میرے پاس کوئی استعمال کرنے والا نہیں تھا، میں نے آپ کی بیوی کو دیا ہے، تو اس میں برائی کیا ہے؟ فرمایا جب کوئی اونچے عہدے والے سے نیچے عہدے پر رہنے والا، جب اونچے عہدے پر رہنے والے کے بچوں یا بیوی کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ نظر انداز کر دینا، تمہارا یہ تحفہ مجھے انصاف کرنے میں کمزور کر دے گا، اگر کل تمہاری کوئی غلطی اور کوئی شکایت اگر میرے پاس آئے گی تو یہ تحفہ مجھے یاد آ جائے گا اور میں تمہارے ساتھ رعایت برتنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ آئے مغیرہ، اس شعبے کو، اس تحفے کو اپنے پاس رکھو، اپنی جیب میں سنبھال کر رکھو، اللہ کی قسم اگر اب کوئی شکایت تمہاری ملتی ہے تو میں اب تمہیں ڈبل سزا دوں گا، میں ایک ہیوی سزا نہیں دوں گا، اب میں تمہیں ڈبل سزا دوں گا، اس لیے اب ذرا ہوشیاری سے کام کرنا، اگر ایک بھی شکایت تمہیں ملے تمہاری، اگر مجھے ملے گی تو میں اس پر ڈبل سزا دوں گا، ڈبل سزا۔ میرے بھائیوں، اس لیے تحفہ نہیں لیا کہ کل اگر تم نے کوئی جرم کر دیا تو تمہارا دیا ہوا تحفہ مجھے یاد رہے گا اور میں اس احسان کے تلے دبا رہوں گا اور تمہارے ساتھ میں سچا انصاف نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ واقعات ہمیں بتلا رہے ہیں کہ کس طریقے سے بچا جاتا تھا، عدل و انصاف میں بھی تقویٰ، ادھر بھی تقویٰ، کھانے پینے میں بھی تقویٰ۔ ہم اپنی زندگی پر غور کریں، صبح سے لے کے دوپہر تک، ابھی شام تو بہت دور ہے، شام تک ہم کتنے ناجائز طریقے سے ابھی پیسہ کمائیں گے، کتنے ناجائز طریقے سے ہم پیسہ حاصل کریں گے، روزی روٹی حاصل کریں گے، اور وہی ہماری بیوی کھائے گی، وہی ہمارے بچے کھائیں گے۔ ہم ذرا غور کریں، ہم اپنے غریبانوں میں چھاپیں۔ وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، عمر ابن عبدالعزیز کے دور کا، ایک پیالہ دودھ، بیوی کے پیٹ میں بچہ، کھانے کو کچھ نہیں، بھیجا بیوی نے اپنی لونڈی کو، خادمہ کو، جاؤ بیت المال سے ادھار لے آؤ، مجھے اگلے مہینے کا راشن ملے گا تو ایک پیالہ دودھ ہم واپس کر دیں۔ کیشیئر نے سوچا اس میں برائی کیا ہے، ادھار لینا دینا تو چلتا ہی ہے، اگلے مہینے کے راشن میں یہ کٹا دے گی، ایک پیالہ دودھ ان کی لونڈی کو رات میں دے دیا۔ لونڈی جب دودھ کا پیالہ لے کر آئی تو اس وقت عمر ابن عبدالعزیز اپنے گھر کے پاس بنے ہوئے کنویں پر بیٹھ کر وضو بنا رہے تھے، تہجد کی
نماز پڑھنے کے لیے۔ جب دیکھا کہ کوئی اندر آ رہا ہے، دروازے کی طرف بڑھے تو دیکھا یہ تو میری لونڈی ہے، یہ تو میری خادمہ ہے۔ کہا کیا چھپائی ہوئی ہو اس چادر کے اندر؟ کچھ نہیں۔ کہا ہاتھ ہٹاؤ۔ دیکھا تو دودھ کا پیالہ، وہ آگے بڑھ گئی اور بیوی کو دے دیا۔ میری بیوی یہ دودھ تمہارا ہے؟ کہا نہیں۔ کہاں سے آیا؟ کہا بیت المال سے منگوایا ہے، اور برا مت مانیے گا میں نے ادھار منگوایا ہے، بطور قرض منگایا، اگلے مہینے راشن ملے گا تو دے دیں گے۔ فرمایا اور اگلے مہینے تک اگر میں زندہ نہیں رہا تو پھر کیا ہوگا؟ کہا دیکھو آپ کی بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن میں نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، کچھ نہیں پیا ہے، میری بھوک ایک طرف رکھیے، آپ نے بھی نہیں کھایا، ہم نے بھی نہیں کھایا، لیکن کم سے کم اس بچے کی تو فکر کیجئے جو میرے پیٹ میں ہے، اگر 1-2 دن اور نہیں ملا تو یہ بچہ پیٹ میں مر جائے گا، کیونکہ ماں جب کھائے گی تو بچے کو لگے گا، جب ماں کو کچھ ملے گا ہی نہیں تو بچہ تو مر جائے گا، اس کی نشو و نما کیسے ہوگی؟ جو آپ کی امانت ہے میرے پیٹ میں پل رہا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا اور یہ تمہارے ہاتھ میں جو دودھ کا پیالہ ہے یہ سارے مسلمانوں کی امانت ہے، جب تک ان کی میٹنگ نہ کر لی جائے، ان کو بلا کر مشورہ نہ کیا جائے، ان کی اجازت کے بغیر یہ تمہارا پینا بھی حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے۔ سوچیے، چھین لیا بیوی کے ہاتھ سے اور لونڈی سے کہا اس کو بیت المال میں جمع کر دو، اور کیشیئر نے میری اجازت کے بغیر دے کیسے دیا ہے، میں اس کی کلاس بعد میں لوں گا، یہ جاؤ پہلے جمع کر کے آؤ۔ عمر بن عبدالعزیز جو اپنی بیوی سے دودھ کا پیالہ چھین رہے تھے تو بیوی اس وقت ہاتھ پیر جوڑ کر گزارش کر رہی تھی، میری نہیں اس بیٹے کی، اس بچے کی فکر کر لیجئے، کم سے کم اس بچے کے لیے مجھے ایک پیالہ دودھ پی لینے دیجئے۔ عمر بن عبدالعزیز اس وقت تک دروازے پر کھڑی لونڈی کے پاس پہنچ چکے تھے، اس لونڈی کے ہاتھ میں جیسے ہی دودھ کا پیالہ دیا کہ جاؤ بیت المال میں جمع کرو، اس وقت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی یہ کہہ رہی تھی اگر آج یہ دودھ نہیں ملا تو آئے میرے سرتاج یہ بچہ مر جائے گا پیٹ میں۔ عمر ابن عبدالعزیز کا جب مر جانے کا جملہ سنا کہ بچہ پیٹ میں مر جائے گا تو پیچھے مڑتے اور اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور ڈبڈباتے ہوئے آنکھوں سے کہتے ہیں اے میری بیوی، اگر تیرے پیٹ کا یہ بچہ جو میری امانت ہے، اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے ایک پیالہ دودھ پینے سے بچ رہا ہے تو اس بچے کو جو تیری پیٹ میں پل رہا ہے اس سے بول دے کہ تیرا مر جانا تیرے باپ کو قبول ہے، لیکن تجھے ایک پیالہ حرام کا دودھ پلانا قبول نہیں ہے۔ بیوی اس بچے سے کہہ دے تو مرتا ہے تو مر جا، تیرا مر جانا مجھے قبول ہے، لیکن حرام کا دودھ کا پیالہ پلانا مجھے منظور نہیں ہے، یہ کہہ کر دودھ واپس کر دیا۔ ان تمام صورتحال میں ہم اپنے ضمیروں کو ذرا جھنجھوڑیں، ہم اپنے قریبانوں میں جھانکیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں اپنی بیٹیوں کو جو ڈریس اور لباس پہنا رہی ہیں وہ بھی دیکھیں کہ کون سا حرام ہے، کون سا حلال ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ معاف کیجئے گا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ابھی تو بچی چھوٹی ہے، 10 سال سے کم عمر کی بچی تو چھوٹی مانی جا سکتی ہے، لیکن 10 سال کی عمر کو اگر کراس کر چکی ہے تو وہ چھوٹی نہیں ہے، اس کے اوپر نقاب بھی فرض ہے، برقع بھی فرض ہے، پردہ بھی فرض ہے۔ اس کو گھر کے اندر اگر وہ ایسا گھر ہے جہاں خالہ اور چچا کے لڑکوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے تو وہاں پر ان کو اپنی من موافق کپڑے بھی نہیں پہننا ہے، وہاں پر بھی وہ اسلام کے دائرے کے مطابق جو کپڑے ہیں وہ کپڑے وہ پہنے گی۔ ہم غور کریں کون سی چیزیں حلال ہے کون سی حرام، صرف کھانے اور پینے کی چیزوں پر ہی نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے تحفے کا دوپٹہ نہیں اوڑھنے دیا اپنی بیوی، عمر ابن عبدالعزیز نے بغیر اجازت کے لایا ہوا دودھ نہیں پینے دیا اپنی بیوی کو۔ یہ چیزیں ہمیں بتلا رہی ہے کہ حلال و حرام صرف کھانے اور پینے ہی میں نہیں ہے، لباس میں بھی دیکھا جائے گا، روزی روٹی میں بھی دیکھا جائے گا، اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے میں بھی دیکھا جائے گا،
گا، اپنے سماجی معاشرے میں کیا چیزیں حلال کیا حرام اس میں بھی دیکھا جائے گا۔ ہر حلال و حرام پر ہمیں نظر رکھنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اتق المحارم، تم حرام چیزوں سے بچ جاؤ، حرام چیزوں سے بچ جاؤ، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، تمہاری دعائیں اللہ رب العالمین آسمان پر قبول کر لیں اور مر جاؤ۔ حرام کا مال کھائے ہو تو دعائیں مانگ مانگ کے مر جاؤ، گلگلاتے گلگلاتے مر جاؤ، یہی آواز آئے گی۔ تو کہتا ہے کہ میری دعا اللہ قبول نہیں کرتا، ارے تو کھا کر حرام کا آیا، پی کر حرام کا آیا، لباس تیرے اوپر حرام کا ہے، تیرا جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کا ہے، ہم تیری دعا سنیں تو کہاں سے سنیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ایسے ایسے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں جو بڑے بڑے خلیفاؤں کے سامنے قرآن پڑھا رہے ہیں، ان کے کمر میں درد ہے، اور بادشاہ جب آیا تم ہم سے ملنے نہیں آئے ہو، سلام کرنے نہیں آئے ہو، تو کہا جب مجھے ضرورت ہی نہیں ہے تو ہم سلام کرنے کیوں آئے تمہارے؟ بادشاہ کو آنا پڑا، مسجد کا دروازہ چھوٹا تھا، جھک کر جانا پڑا۔ یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اس نے دیکھا بادشاہ مسجد کے اندر چلا آیا ہے، اس کے 500 باڈی گارڈ تلوار لے کر باہر کھڑے ہوئے ہیں، آج میرا آخری دن ہے۔ بادشاہ نے کہا لگاؤ، میری بات سنو۔ انہوں نے اپنے پیر بادشاہ کی طرف کر دیے، انہوں نے اپنے پیر بادشاہ کی طرف کر دیے۔ بادشاہ نے کہا ادھر آؤ، میرے پاس آؤ، میری بات سنو۔ امام محترم جواب دیتے ہیں، اے بادشاہ سلامت، یہ اللہ کا گھر ہے، میں ان بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہوں، اور آپ کی اہمیت قرآن سے بڑھ کر نہیں ہے کہ میں قرآن کی تعلیم چھوڑ کر آپ کے پاس آؤں۔ آپ ملنے آئے تو آپ کو انتظار کرنا ہوگا اس وقت تک جب تک کہ ان بچوں کو میں قرآن کا درس پورا کا پورا نہ دے دوں۔ سوچا تھوڑی بہت بات ہوگی۔ اس وقت امام محترم درس دے رہے تھے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، اور ذکر دیتے دیتے کہنے لگے بچوں، جب تم کہتے ہو اللہ اکبر، جب تم نے اللہ کو سب سے بڑا مان لیا ہے، تو جب تم اللہ کو سب سے بڑا مانو گے تو تمہارے دل میں آٹومیٹک ساری چیزیں چھوٹی نظر آئیں گی۔ اس لیے یہ قرآن کی آیت یہ بتلا رہی ہے کہ اللہ کو جب سب سے بڑا مان لو تو دنیا کی ہر چیز اللہ کے مقابلے میں چھوٹی ہے، یہاں تک کہ بندے بھی چھوٹے ہیں، بادشاہ بھی چھوٹا ہے، حاکم بھی چھوٹا ہے، سب سے بڑا رب ہے۔ جب ہم نے رب کو سب سے بڑا مان لیا تو سب چھوٹے ہیں۔ بادشاہ کو اپنے خلاف درس پسند نہیں آیا، اٹھ کے چلا گیا۔ پھر اس نے دوسرا حربہ استعمال کیا، کچھ دنوں کے بعد اپنے کسی قاصد کو 500,000 سونے کے دینار دے کر بھیجے اور کہا جاؤ ظہر کی نماز جب وہ پڑھائیں اس وقت ان کو 100 دینار سونے کے دینا، 1000 دینار ان کو سونے کے دینا، شاید 1000 دینار کے بعد ان کا معاملہ ہمارے لیے نرم ہو جائے اور ہمارے خلاف فتویٰ دینا چھوڑ دے۔ ان کا بھیجا ہوا قاصد، جس کو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے ہڈیوں میں پلنے والا، جس کو ہماری زبان میں پالتو کتا بھی کہا جاتا ہے، اس نے اپنے کسی ہڈیوں پر پلنے والے وزیر کو 1000 سونے کے دینار دے کر ظہر کے وقت بھیجا ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے۔ علامہ شمس الدین جب آگے بڑھتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد مقتدیوں کی طرف چہرہ کرتے ہیں تو وزیر نے ان کے سامنے 1000 دینار پیش کر دیے کہ یہ بادشاہ نے دیے ہیں، یہ تمہاری اصلاح حال کے لیے، تمہارے گھر و مکان بنانے کی اور تمہارے بچوں کی شادی کی ذمہ داری سب بادشاہ کے اوپر ہے، اس کو قبول کر لو، اس 1000 دینار کو لے لو۔ انہوں نے اس 1000 دینار کو پہلے تو پکڑا اور اس کے بعد میں پورے نمازیوں کے سامنے وہ 1000 دینار اس وزیر کو واپس کر دیے اور کہہ دیا کہ یہ 1000 دینار اسی بادشاہ کو دے دینا اور اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ جب تم مسجد میں مجھ سے ملنے آئے تھے تو میں نے اپنے دونوں پیر تمہارے چہرے کی
طرف کر لیے تھے. کہہ دینا کہ شمس الدین نے کہا ہے پیر پھیلانے والا کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے. بادشاہ کو دیکھ کر اس کے چہرے کی طرف پیر پھیلانے والا کبھی بادشاہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. آج میں نے اگر یہ 1000 دینار قبول کر لیے تو کل فتوے بھی تیری مرضی کے مطابق ہم کو دینا پڑے گا جو مجھ سے نہیں ہو سکتا. میرے پیارے ساتھیوں یہ تھا پہلے ہمارے اسلاف، ہمارے علماء، ہمارے ائمہ کا تقوی اور ان کی خودداری کہ وہ بادشاہوں کے ٹکڑوں پر نہیں پلا کرتے تھے. ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں لیا کرتے تھے کہ ہمیں اس کے موافق بات کہنا پڑے گی. شادی جب اللہ نے بچے دیے تو شادی کا انتظام بھی وہ کرے گا. اللہ نے اس دنیا میں اتارا ہے تو رزق بھی وہ دے گا. یہ توکل ہوتا ہے میرے بھائیوں. اور یہی دعوت ہے جماعت اہل حدیث کی، یہی دعوت ہے قرآن کی، یہی دعوت ہے منہج سلف کی، یہی دعوت ہے ہماری کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. عبادت اس کی ہوگی اور محمد رسول اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی امام نہیں. اطاعت اور اتباع بھی صرف جناب محمد رسول اللہ کی ہوگی. جس طرح اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، اسی طرح محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت بحیثیت دین جائز نہیں. جس طرح اللہ کے معبود ہونے کے بعد کوئی کسی غیر کی عبادت کرے وہ شرک بالتوحید ہے، شرک باللہ ہے، اسی طرح جو محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر کسی بزرگ، کسی پیر، کسی ولی اور کسی امام کی اتباع کرے وہ شرک بالرسالت کا مرتکب ہے. وہ رسول کے ساتھ شرک کر رہا ہے. اللہ کے ساتھ شرک کرنا بھی حرام، رسول کی اتباع کو چھوڑ کر غیر کی اتباع کرنا بھی حرام. یہ ہے ہماری دعوت، یہ ہے ہمارا منہج، یہ ہے ہمارا عقیدہ، یہ ہے ہمارا ایمان. جس کو پسند آئے بارک اللہ، جس کو پسند نہ آئے وہ چھوڑ کے چلا جائے. دنیا میں بہت ہے جو تمہاری مرضی کے موافق فتوے دیں گے، بہت ہے جو بکیں گے، بہت ہے جو ہزار روپے میں آج حکومت کے موافق بول رہے ہیں، ڈبیٹوں میں جا رہے ہیں، ہار کے آ رہے ہیں، ان کی مرضی کے موافق فتوے دے رہے ہیں، ڈبیٹوں میں آ رہے ہیں، چینلوں پہ جا رہے ہیں. 5-5 ہزار روپے میں وہ اپنی حیا، اپنا ایمان، اپنا دین اور اپنا قرآن اور اپنے حدیث کو سودا کر کے آ رہے ہیں. اپنا محمد رسول اللہ اور اللہ کا نہیں، اپنا بنایا ہوا قرآن، اپنے بنائے ہوئے حدیث جس کو وہ حدیث سمجھ رہے ہیں اس کا سودا کر کے آ رہے ہیں. میرے بھائیو ایسے تمہیں بہت مل جائے گے اس دنیا میں. عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی اور اطاعت ہوگی تو صرف رسول اللہ کی. میرے بھائیو یہ چند درد تھا جملوں میں پیغام تھا میرا جو میں نے ٹوٹے ٹوٹے الفاظوں میں آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اور ہمارے بچوں کو اور بیوی کو حلال روزی کھلانے کی توفیق عطا فرمائے. بار الہ ہمیں آدھی روٹی نصیب ہو لیکن حلال کی ہو. اللہ ہمارے بچوں پر رزق حلال کے اثرات مرتب فرما دے. اللہ ہم نے جانے انجانے میں بہت حرام مال کھایا ہے، اللہ اس کے برے اثرات سے ہماری بیوی بچوں کو محفوظ فرما دے. اے اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرما دے. بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ.